السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ عقیدہ توحید کے حوالے سے کلپ سن رہے ہیں۔ پہلے ہم نے عبادت صرف اللہ کی کا مطلب عام فہم سادہ سے الفاظ میں سمجھایا ہے۔ امید ہے ناظرین سامعین نے اس کو بہت پسند کیا ہوگا۔ جب یہ آیات قرآن مجید میں پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کسی مجبور و مکفور کی پکار کو اللہ رب العالمین کے سوا اس کی مخلوقات میں سننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا ہے۔ جب اس قسم کی آیات قرآن مجید میں پڑھ کر عوام الناس کو سنائی جاتی ہیں تو کچھ لوگ جن کو اللہ نے کتاب و سنت کی فہم سے محروم رکھا ہوا ہے، وہ جھٹ یہ اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ آیات جن کو آپ انبیاء علیہ الصلاۃ پر، اولیاء اللہ پر اور صالحین پر، شہداء پر فٹ کر رہے ہو، یہ آیات تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں ہیں وہ انبیاء پر، صالحین پر، شہداء پر، نیک لوگوں پر لگانا، یہ ان انبیاء کی، صالحین کی توہین ہے۔ تو آج کے کلپ میں انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اس اعتراض میں کتنا وزن ہے اور کیا حیثیت ہے اس اعتراض کی، اور یہ کیا یہ اعتراض ایک عام بندہ اس کی بنا پر اس کو راہ راست سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کلپ کو اچھی طرح سمجھیں گے، غور سے سنیں گے تو نفع اللہ رب العالمین آپ کو بڑھا دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ سب سے پہلے اس شبہ کا، اس اعتراض کا جواب سمجھنے کے لیے یہ چیز اچھی طرح جان لیں کہ دنیا بھر کے مشرکین کیا صرف اور صرف لکڑی کے، پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ اگر تو ساری دنیا میں شرک کرنے والے مشرکین صرف لکڑی اور پتھر وغیرہ کے بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے تو پھر تو یہ اعتراض وزنی ہے، پھر یہ اعتراض حیثیت رکھتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور اس کو سوچا جائے، سمجھا جائے کہ یہ جتنے مشرکین تھے دنیا میں وہ صرف اور صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو پھر یہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ وزن بن جائے گا اس اعتراض کا۔ لیکن اگر دنیا بھر کے مشرکین صرف بتوں کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کے علاوہ اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی، صالحین کی، فرشتوں کی، جنوں کی، نباتات کی، جمادات کی، سب کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، جنوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو پھر یہ آیتیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صرف لکڑی اور پتھر کے بتوں کے بارے میں آئی ہیں، پھر یہ قرآن مجید کی تحریف ہے، پھر یہ ظلم ہے قرآن مجید کی ان آیات پر۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ آیتیں اتار کر اللہ رب العالمین نے بتوں کی عبادت کو تو شرک قرار دے دیا، باقی انبیاء علیہ الصلاۃ کی عبادت، صالحین کی عبادت، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت، جنوں اور فرشتوں کی عبادت، نباتات اور جمادات کی عبادت، کیا یہ پھر شرک نہیں ہوگا؟ کیونکہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں اتری ہیں، اور فرشتے تو بت نہیں ہیں، جن بھی بت نہیں ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ اور اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی بت نہیں ہیں، تو بتوں کی عبادت حرام ہو گئی، ان کی عبادت حلال ہو گئی۔ کیا یہ کوئی ماننے کے لیے، کوئی سمجھنے کے لیے، کوئی معمولی سے معمولی دین کا سمجھ، شعور رکھنے والا کیا تیار ہوگا اس بات کو ماننے کے لیے؟ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے، قرآن مجید پر ظلم ہے، اور یہ تحریف ہے قرآن مجید کی ان واضح اور صریح آیات کی کہ یہ آیات
اللہ رب العالمین نے صرف بتوں کے بارے میں اتاری ہیں، نہیں، اس کو صرف بتوں کے بارے میں ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی 2 آیات کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، داتا سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے، ان کو پکارو۔ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے تکلیف کو، دکھ درد کو دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، ولا تحویلا، اور نہ اس کو بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ لوگ یدعون، وہ تو دعائیں کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں نیک اعمال کو سر انجام دے کر کے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب وہ ارشاد فرماتے ہیں، کنز الایمان کے اندر یہ موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اولئک الذین یدعون کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مقبول بندے جنہیں وہ کافر پوجتے ہیں، مقبول بندے جنہیں وہ کافر پوجتے ہیں۔ تو مقبول بندوں سے مراد لکڑی کے یا پتھر کے بت تو نہیں ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت صاحب احمد رضا خان صاحب وہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ الفاظ ترجمے میں خود ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مقبول بندے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ تو یہ آیتیں تو مقبول بندوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ تو آمس رضا صاحب یہ اس شبے کی جڑ کاٹ رہے ہیں، وہی اس کا انکار کر رہے ہیں ترجمے میں۔ اور پھر اس کنز الایمان میں ہی اس کی جو تفسیر ہے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے، وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کنز الایمان کا یہ حوالہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب مکہ میں قحط پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے کو ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے، تو وہ سید دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ہماری اس کیفیت کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو ہم سے دور کر دے۔ تو تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری اور انہیں بتایا گیا کہ وہ مقبول بندے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو، خدا سمجھ کر پکارتے ہو، تو پکارو ان کو مدد کے لیے، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر تم انہیں کیوں پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں، ان کو معبود کیوں بناتے ہو، پھر تم انہیں معبود کیوں بناتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ مقبول بندے ترجمہ کیا تھا احمد رضا خان صاحب نے، اور یہ نعیم الدین صاحب نے اس کی تشریح میں کہا وہ مقرب لوگ جن کو تم اللہ کے سوا جو ہے نا، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو اللہ رب العالمین کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو، خدا سمجھ کر پکارتے ہو، ان کو پکارو وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ مدد نہیں کر سکتے تو پھر انہیں معبود کیوں بناتے ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ مقرب لوگ ہیں، وہ لکڑی اور پتھر کے بت نہیں ہیں۔ یہ احمد رضا خان کی بھی شہادت مل گئی، اور یہ نعیم الدین مراد آبادی کی، اس کی بھی یہ شہادت مل گئی، اور یہ کنز الایمان کا حوالہ دے رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کہتا ہے مقبول بندے اور دوسرا کہتا ہے مقرب لوگ۔ اس کا مطلب ہے وہ خود مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آیتیں اللہ کے مقرب اور مقبول بندوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اسی تفسیر کے اندر کنز الایمان والی تفسیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آگے دوسرے حاشیے پر وہ مقرب لوگ کون ہیں؟ جیسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، مریم علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ ہیں وہ مقرب بندے اللہ رب العالمین کے، جن کی کافر عبادت کرتے تھے۔ اب سامعین، ناظرین کرام، اب خود غور کریں دیانتداری سے، کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لکڑی کے بت تھے یا پتھر کے بت تھے یا لوہے کے بنائے ہوئے بت تھے؟ کیا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بت تھے؟ کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام بت تھیں کسی دھات کی دنیا کی بنی ہوئی؟ تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام،
اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نیک بندی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ تھی، تو وہ تو معبود نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ معبود بنایا ہوا تھا، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا، یہ آیتیں اتار کے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود دعائیں کرتے ہیں اور نیک اعمال کر کے اپنے رب کا قرب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر سمجھ کر ان کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو۔ یہ تفسیر، یہ وضاحت جو میں نے احمد رضا خان صاحب سے اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب سے کنز الایمان کے حوالے سے وضاحت کی ہے، یہی تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر روح المعانی میں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی تفسیر کی ہوئی ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ لیں اور تفسیر روح المعانی میں بھی دیکھ لیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہا نزلت فی الذین اشرکوا باللہ، یہ آیتیں نازل ہوئیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، فعبدوا مع اللہ عیسیٰ و عزیرا و مریم، انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عیسیٰ، عزیر اور مریم علیہ السلام کی پوجا کی، والشمس والقمر والکواکب، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کی۔ یہ قول تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، روح المعانی کے اندر بھی موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ تو عبداللہ بن عباس قرآن مجید کے ترجمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ کے صحابی، پیارے پیغمبر سے قرآن سیکھنے والے، وہ اس آیت کی یہی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیتیں مریم علیہ السلام کے بارے میں، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ لکڑی اور پتھر کے بت نہیں تھے۔ اس لیے یہ کہنا، ان آیات کو سن کر لوگوں کے سامنے یہ پراپیگنڈا کرنا اور یہ شبہہ پیش کرنا اور یہ اعتراض کرنا کہ یہ آیات اور اس طرح کی آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، یہ سراسر تحریف ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور وہ بات ہے جو نہ مفسرین نے کہی ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ ان اعتراض کرنے والوں کے بڑے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتار کے یہ بتا دیا کہ یہ رزق دینا اور ما فوق الاسباب مدد کرنا، کسی لاچار کی پکار کو سننا، اس کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرنا، یہ کام عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام جیسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نہیں کر سکتے، یہ مریم علیہ السلام جیسی اللہ کی مقرب بندی نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال بعد کیسے تار سکتے ہیں، اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ داتا اور گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں، اور بابا شاہ جمال خوبصورت اور سرخ لال بیٹے کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں تو یہ طاقت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔